نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا لتؤمنوا باللہ ورسولہ وتعزروہ وتوقروہ وتسبحوا بکرۃ و اصیلا۔ یہ سورہ الفتح کی آیت نمبر 9 ہے۔ حدیث پاک قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ والناس اجمعین۔ صدق اللہ مولانا العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے سب سے پہلے اللہ کی ذات قدوس کا دل کی گہرائیوں سے شکر ادا کریں اور بلکہ کرتے رہا کریں۔ جب کبھی خیال ہے میں مسلمان ہوں، مومن ہوں، تو میں تو یہ کہا کرتا ہوں ہفتے میں ایک دفعہ کم از کم 2 لفظ شکرانے کا پڑھا کریں، 2 لفظ شکرانے کے کہ یا اللہ تو نے مومنہ ماں کے گھر پیدا کیا، ورنہ بھائی ہندو گھر پیدا ہو جاتے، سکھ گھر پیدا بڑا مشکل تھا بدلنا، اور جوش کے گھر forget about that، عیسائیوں کے کچھ گنجائش ہے۔ اس پہ شکر ادا کرے اللہ نے مومن بنایا ہے، اور پھر اپنے گھر سے اللہ نے نسبت عطا فرمائی ہے، اس پہ شکر ادا کریں تو پھر کیا ہوگا؟ وَلَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ۔ جس نعمت کا شکر ادا کریں گے اللہ اس نعمت کو برقرار بھی رکھیں گے، بلکہ کیا نون تاکید ہے، لام تاکید ہے، اور نعمت کو بڑھائیں گے بھی ہم آگے۔ اس پہ ایمان پر، اسلام پر ہمیں شکر ادا کرتے رہنا چاہیے، ٹھیک ہے بھائی؟ شکر الحمدللہ رب العالمین۔ سادہ ترجمہ آیت مبارک کا یہ ہے انا بے شک ہم نے ارسلنا کا، اے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے شاہد، گواہ، مبشر اور بشارت دینے والا، خوشخبری دینے والا جنت کی، ماشاءاللہ ہم نے آپ کو بھیجا ہے۔ اب کیا مومنوں کیا کرو تم؟ لتؤمنوا باللہ ورسولہ، اے انسانوں تم اللہ اس کے رسول پر ایمان لاؤ، اور ایمان لانا کافی نہیں ہے جب کہ دل سے ایمان ہی لائیں گے، ورنہ منافقت ہوگی، زیادہ جوتے پڑیں گے۔ اور فرمایا تو عزروہ، اس نبی کی مدد کرو، وتوقروہ، اس نبی کی عزت بھی کرو، نہیں سمجھے؟ نبی کا ادب بھی کرو۔ اللہ اکبر۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ حضور کے جانے کے بعد ایک دفعہ اپنے انہوں دروازہ ٹھیک کرنا تھا، لانا تھا گھر کا، گھر ساتھ تھا بالکل حضور کے روضہ پاک کے پاس، انہوں دروازہ دور سے کہیں 2-4 میل دور سے کسی بڑائی سے بنوا کر وہاں، تاکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کھٹ کھٹ کی آواز نہ آئے۔ ہمارا عقیدہ ہے اہل سنت جماعت حضور زندہ ہیں، لیکن آپ کے حیات سمجھ نہیں سکتے، اس لیے وہاں جا کر کہنا ہے الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سنتے ہیں اور جواب بھی دیتے ہیں، اور اہل دل جواب سنتے بھی ہیں۔ حدیث پاک کا سادہ ترجمہ، عامر کامل مومن ہی ہو سکتا جب تک اپنی ذات سے، اپنے بچوں سے، اپنے والدین سے، اللہ تعالیٰ سے محبت زیادہ نہ ہو۔ ایک دفعہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے تھے مجلس مبارک میں، فرمایا یا رسول اللہ آپ سے محبت بہت ہے، آئی لو یو، لیکن آپ کی ذات سے زیادہ نہیں۔ نفس ہے نا، شیطان بیٹھا ہوا ادھر، نفس ہے، سارا پرابلم نفس کا ہے، جیسے شیطان کو مارا تھا۔ حضور فرمایا عمر ابھی آپ کا ایمان کامل نہیں ہوا۔ اب سوچا انہوں نے تھوڑی دیر، یہ تو مسئلہ خراب ہے ایمان کا۔ پھر سو کہنے لگے ہی ریفائنڈ ہمسیلف، ہی کریکٹڈ ہمسیلف،
یا رسول اللہ اب آپ مجھ سے اب میری جان سے بھی زیادہ الان، ہاں اب آپ کا ایمان مکمل ہو گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حضور پر ایمان کامل عطا فرمائے، محبت عطا فرمائے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہلا حق جو ہے یہ ہے کہ نبی پاک کے بارے میں ہمارا عقیدہ صحیح ہو۔ یاد رکھیں اسلام کیا ہے؟ حقوق کے ادا کرنے کا نام اسلام ہے، یہ بتا دوں میں۔ بس اب ہم ایکسٹریمسٹ ہو جاتے ہیں، کسی دین کی ایک لائن میں ایکسٹریمسٹ ہو جاتے ہیں اور باقی حقوق خراب کر بیٹھتے ہیں۔ سب سے بڑا حق اللہ کی ذات کا ہے، لا الہ، اور اس کے بعد نبی پاک کا حق ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کے بعد والدین کا حق ہے، یاد رکھیں نبی پاک کے بعد والدین کا حق ہے۔ اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جہاد میں ایک صحابی کو حالانکہ ایک کی ضرورت تھی، روک دیا کہ نہیں جا سکتے آپ۔ کیوں؟ آپ کے والدین ان کے بوڑھے تھے۔ عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو بدر میں شامل نہیں ہونے دیا کہ ان کی اہلیہ مبارک جو تھی وہ بیمار تھی۔ یاد رکھیں حقوق کا ادا کرنا اسلام ہے، اور قرآن کا صاف حکم ہے، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، پورا اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ لہذا ہمیں زندگی، اسلامی زندگی علماء حق کی رہنمائی میں گزارنی چاہیے، اپنی مرضی نہیں کرنی، جو میں سمجھتا ہوں دین وہی ہے، نہیں۔ سو پہلا حق یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخری رسول ہیں، کسی شکل کے اندر ذلی طور پر اس طرح جیسے یہ مرضی کرتے ہیں، احمدی نہیں کہوں گا، احمدی تو ہم ہیں، کسی شکل میں نہیں ثابت ہوگا، اب آخری رسول ہیں، اور علماء حق ہمارے جو ہیں وہ نبی کے وارث ہیں، سمپل ایز اٹ از۔ دوسرا حق نبی کا، نبی سے ہمیں محبت، جیسے حدیث پاک پڑھی ہے، سب سے زیادہ ہونی چاہیے، اپنی جان سے بھی زیادہ محبت ہونی چاہیے۔ صحابہ کو تھی، چند مثالیں عرض ہیں۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب کچھ قربان کر دیا، یہ ہے محبت۔ بلکہ ہجرت کی رات اپنے گھر کی جو دیوار تھی نا، دیواروں پہ ہاتھ پھیر کر کے کوئی سوئی اور دھاگا نہ لٹکا ہوا ہو وہ بھی لے جاؤں ساتھ، نہیں سمجھے، سب سوائے کر کے لے گئے محبوب کے لیے۔ اور عثمان غنی کا کیا حال تھا، تبوک کے وقت کتنا دیا، عمر فاروق نے کتنا دیا، یہ آپ کی محبت کا حال تھا۔ علی کرم اللہ وجہہ ڈیتھ بیڈ پہ سوئے ہیں، جب حضور نے جد کی تو آپ نے علی کرم اللہ وجہہ کو کہا کہ آپ میرے بستر پہ سو جائیں، انہوں نے قتل کر رہا تھا بستر والے کو، اپنی جان حاضر کر رہی بستر پہ سو گئے۔ یہ سب یہ بات میری، وہ تو اللہ تعالیٰ کا اپنا اعجاز تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ چند کنکریاں ایسے پھینکی، جب نکلے وہاں سے ہمارے میں تو پھینکی، وہ اندھے ہی ہو گئے، نکل گئے دونوں، دیکھا کچھ ہے ہی نہیں، ہزاری سوئے ہوئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ محبت کی بات ہے۔ ایک عورت ایک لڑائی کے اندر صحابیہ بہت کے اندر ایک اپنے چھوٹا بچہ، دودھ پیتا بچہ لے آئی، یا رسول اللہ اس کو قبول کریں۔ اب یہ کہا ہوگا بڑی پی کے بچوں کو کہ بیبی سٹنگ کروں میں، یا میں یہاں جہاد کروں، کیا کروں گا بچے کو میں؟ اس عورت نے کیا کہا صحابیہ نے، یا رسول اللہ جب کافر آپ پر وار کرے تو میرے بیٹے کو ایز اے شیلڈ، ایز اے ڈھال استعمال کر دینا،
تو شرم حیا آئے گی ان کو، نہیں سمجھے؟ یہ ہے محبت۔ اللہ اکبر۔ ہم اپنے نفس کو قربان نہیں کر سکتے، ہماری ظاہری شکل اور باطنی شکل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مطابق ہونی چاہیے۔ بہت کچھ سنا مہینے میں سیرت کے بارے میں، جیسے ٹاپک یہ چنا ان کے ہمارے اوپر حق کیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی بات مانو، اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو۔ جب فرمایا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جسے نبی کی اطاعت کی خدا کی اطاعت کی، نبی کی اطاعت خدا کی اطاعت ہے۔ اور ذکر رسول عبادت ہے، یاد رکھیں، یہ ذکر رسول سننا اور کرنا بھی عبادت ہے۔ نعت شریف پہ کہنا سننا بھی عبادت ہے، بشرطے کہ اس میں شرک نہ ہو، بدعات نہ ہو۔ جمادات کو محبت تھی آپ سے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے باہر ایک پتھر تھا، جب حضور میرے گزرتے وہ آپ کو سلام کہتا، صلاۃ و سلام، میں کہا یا رسول اللہ۔ پتھر پہچان رہا ہے نبی کو، نہیں سمجھے؟ نبی کو پتھر پہچان رہا ہے۔ آج ہم نے پورا نہ پہچانا، اللہ میرے نبی کو پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ کی والدہ صاحبہ، آپ ابھی ظہور نہیں ہوا تھا، اپنے میکے جاتی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، تو راستے میں چٹانیں حضور کو سلام کرتی، چٹانیں راستے میں پہچان رہی ہیں۔ سفر میں ہوتے، آج چونکہ بشر تھے، لیکن ہم طرح نہیں، یاد رکھیں حضور صفات کے لحاظ سے بشر ہیں، ذات کے لحاظ سے، لیکن صفات کے لحاظ سے نور علی نور ہیں۔ مسئلہ سمجھا گیا؟ آپ نور بھی ہیں اور بولو بھائی بشر بھی ہیں۔ اور بشر نہ مانے تو کہاں پھینکیں گے ہم؟ وہ تو فرشتے بن جائے گا نا پھر۔ نور علی نور ہیں۔ آقا جس میں عطر جو تھا ہماری کلے کی طرح نہیں بنا ہوا تھا، اسپیشل کلے فرام جنہ انبیاء کا جسم بنتا ہے، انڈرسٹینڈ؟ تو ذات کے لحاظ سے بشر ہیں۔ قرآن کی آیت انا بشر مثلکم، ورنہ آیت قرآن کی تردید ہوتی ہے، لیکن آپ صفات کے لحاظ سے نور علی نور ہیں۔ بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر، سارے جہان میں سارے انبیاء میں جو صفات تھیں میرے اپنے محبوب کے اندر نفسی۔ حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، آنچ خوبا ہما دارن تو تنہا داری۔ یا رسول اللہ، حسن یوسف مشہور ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کا دم کرنا، پھونک مار کے کوڑوں کو ٹھیک کرنا، بلائنڈ کو ٹھیک کرنا، پرندے کو اڑا دینا، یہ مشہور ہے۔ اور موسیٰ علیہ السلام کا بغل میں ہاتھ لے کر باہر چمکتا ہوا نکالنا مشہور ہے۔ لیکن جتنی صفات تمام انبیاء میں ہیں میرے پیارے حبیب آپ اکیلے کے اندر موجود ہیں۔ آنچ خوبا ہما دارن تو تنہا داری، پرشین ہے، جو سب میں خوبیاں تھیں میرے حبیب صلی اللہ آپ کے اندر موجود ہیں۔ امام مالک کی محبت کا یہ حال تھا، عزت کا یہ حال تھا، حضور کی عزت کرنا حکم ہے نا۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ مدینہ منورہ میں جوتا نہیں پہنتے تھے، اور مدینہ شریف کی گلیوں میں گلی کے سائڈ میں چلتے تھے، نہیں سمجھے؟ اور گھوڑے کے اوپر نہیں۔ کیوں؟ کہیں میرے حبیب کے نقش قدم کے اوپر میرا پاؤں نہ آ جائے، نہیں سمجھے؟ میرا جوتا حضور کے نقش قدم کے اوپر، کیا بات ہے! یہ فقہ کا مسئلہ نہیں ہے، فقہ مسئلہ نہیں کہے گا، یہ اندر کی محبت کہے گی، نہیں سمجھے؟ کہ حبیب کے نقش قدم جو چلے ہیں حضور، آپ کے پاؤں کے نقش قدم جو ہے اس کے اوپر میرے گھوڑے کے سم کا نہ آ جائے، میرے پاؤں کا، میرا جوتا نہ آ جائے۔
حضرت قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ بالکل جوتا نہیں پہنتے تھے. آپ جب حج کو گئے، جو ہی مدینہ شریف کی مسجد کے مینار دیکھے، آپ نے فوراً جمپ کیا اونٹ سے نیچے. اور آپ پتھریلی زمین، سڑکیں تھوڑی تھیں، چل رہے ہیں اور پاؤں میں سے خون بہہ رہا ہے اور حضور کی عشق میں اشعار پڑھتے چلے جا رہے ہیں. یہ محبت کی باتیں ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں حضور کی محبت عطا فرمائے، اور لب والی نہیں، لپ سروس نہیں، عملی محبت. جتنے حضور کی بات مانیں گے، ایک حضور کو ماننا، ایک حضور کی ماننی، یہ فرق ہے، نہیں سمجھے؟ ایک حضور کو نبی ماننا اور ایک ان کی ماننی. ماننی مقصود ہے. تو آپ کی مدد کرنا حکم ہے قرآن میں. توقروا، عزت کرے، وتعزروا، تعزروا، اور وتوقروا، تعزروا، آپ کی مدد کریں. کیا مطلب؟ آپ کے دین کی مدد کریں، مساجد بنائیں، نبی کی ذمہ داریوں کو سنبھالیں، بچوں کو حافظ قرآن بنائیں، دین کا علم سیکھیں. نہیں سمجھے؟ علماء کرام کے حقوق ادا کریں جو وارث انبیاء ہیں، حق ادا کریں. نبی کا کیا غم تھا کہ ایک ایک انسان جہنم کی آگ سے بچ جائے. نبی کا غم ہمارا غم ہو، نبی کا فکر ہمارا فکر ہو. نبی کا یہ غم تھا، یہ نبی کا حق ہمارے اوپر ہے. نبی کا غم ہمارا غم ہو. آپ کا کیا غم تھا؟ کہ ایک ایک امتی جہنم کی آگ سے بچ جائے. آخری دم میں یہ امتی امتی کہتے چلے گئے، صلاۃ صلاۃ کہتے چلے گئے. آپ کے بتائے جو ہیں ان کا خیال رکھنا، اپنی بیوی کا خیال رکھنا، بچوں کا خیال رکھنا، جو آپ کے بتائے نوکر آپ کے، ان کا بھی خیال رکھنا، یہ بھی کہتے چلے گئے. یہ نہیں کہا میری فاطمہ کا خیال رکھنا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میرے حسنین کا خیال رکھنا. نہیں کہا کہ واقعہ ایسا کربلا کا آئے گا، نہیں کہا. لیکن میرا اور آپ کے بارے میں غم تھا. نہیں سمجھے؟ نبی کا حق ہمارے اوپر ہے. اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، رسول کی اطاعت کرو، کہنا مانو. اب ایک دو مثالیں دیتا ہوں. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ مسجد میں آ رہے تھے گلی میں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد مبارک موجود تھے. کوئی صحابی کھڑا ہوگا، آپ نے اس کو کہا اجلس، بیٹھ جا، ٹھیک ہے نا. انہوں نے گلی میں آواز سنی عبداللہ ابن مسعود نے، وہ وہیں بیٹھ گئے. یہ ہے اطاعت. بھائی آپ تو گلی میں چل رہے ہیں، آپ کو تھوڑا کہہ رہے ہیں بیٹھ جا بھائی. نہیں سمجھے بات میری؟ یہ ہے اطاعت. اب ہی بیٹھ گئے. بات سمجھ آئی کچھ میری؟ فرض تو نہیں تھا بیٹھنا. نبی کی اطاعت فرض ہے. وہ یہ سنت ہم کہتے ہیں بعض دفعہ، وہ علماء کرام نے بنائی تھی کہ ٹھیک ہے بات چیت سنتے ہیں، لیکن اہل دل کے لیے، اہل محبت کے لیے حضور کی ہر سنت فرض ہے. بہر سمجھائی بات؟ یہ گہری بات ہے، فتویٰ نہ لگانا میرے اوپر. ہر مجھ سے بیٹھے ہوئے ہیں. بات سمجھا رہی آپ؟ یہ امام مالک کا واقعہ بتایا آپ کو میں نے، کیسے چلتے تھے آپ. آپ پر درود شریف پڑھنا آپ کا حق ہے. یہ عجیب حق ہے یار. اس حق کو تو اللہ پاک خود ادا کر رہے ہیں. کیا بات ہے؟ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. کیا بات ہے. کوئی اور عمل میں اللہ پاک شریک اس طرح نہیں ہے. یہ عجیب ہے. درود شریف کی عبادت عجیب ہے. میں اور میرے فرشتے بے شک، نو ڈاؤٹ، شک نہ کرنا،
میں اور میرے فرشتے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم درود پڑھتے ہیں، او مومنو تم بھی پڑھو۔ یہ واحد عمل ہے جس میں اللہ پاک نے ہمیں شریک کیا ہے۔ اس لیے محبت نبی کی محبت پیدا کرنے کے لیے میکسیمم درود پڑھا کرو۔ نبی کی زیارت کرنی ہے نا، میکسیمم درود پڑھا کرو۔ حلال انکم ہو، حلال رزق ہو، میکسیمم درود شریف ہو، زیارتیں ہوں گی آپ کی۔ نہیں سمجھے؟ امام شافعی رحمہ اللہ ایک درود شریف پڑھا کرتے تھے، بتاتا ہوں آپ کو میں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو اکثر زیارت حبیب ہوتی تھی۔ وہ کیا درود شریف تھا؟ اللہم صلی علی سیدنا محمد کلما ذکرہ الذاکرون وصلی علی سیدنا محمد کلما غفل عن ذکرہ الغافلون۔ یہ درود پڑھا کرتے تھے امام شافعی رحمہ اللہ، اکثر زیارت ہوتی تھی ان کو۔ دوبارہ سن لو، اللہم صلی علی سیدنا محمد کلما ذکرہ الذاکرون وصلی علی سیدنا محمد کلما غفل عن ذکرہ الغافلون۔ یا اللہ میرے حبیب پر اتنی بار درود پڑھ جتنے ذکر کرنے والے ہیں ان کی تعداد کے مطابق، اور جتنی مخلوق غافل ہے ذکر سے اس کے مطابق۔ اب یہاں عجیب نکتہ ہے حضرت مفتی صاحب، تعداد اللہ تعالیٰ خود درود پر درود پڑھتے، آپ بتاؤ اللہ کب کتنے پڑھتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے پڑھنے کی تعداد کتنی ہے؟ انلمیٹڈ، انلمیٹڈ۔ عجیب درود شریف انہوں نے اپنے پاس سے بنایا، محبت کی بات تھی نا، زیارت تو ہونی تھی، محبت کی بات ہے۔ عجب چیز ہے عشق شاہ مدینہ، عجب چیز ہے عشق شاہ مدینہ، یہی تو ہے عشق حقیقی کا زینہ، ہے معمور اس عشق سے جس کا سینہ، اسی کا ہے جینا اسی کا ہے مرنا۔ سمجھائیے نا، اردو جانتے ہیں نا آپ، معمور میں بھرا ہوا، جس کے سینہ بھرا ہوا نبی کی محبت سے، جینا اسی کا جینا ہے۔ جو خالی ہے، خولی ہے، خشکا، خشک مزاج ہوتے ہیں نا، خشک مزاج، ان کو یہ بات سمجھ نہیں آئے گی، نہیں سمجھے؟ خشک مزاج والوں کو بات سمجھ نہیں آئے گی۔ جب بیوی سے محبت ہوتی ہے نا، وہ یہاں سے نماز پڑھ کے جاتا ہے، راستے سے آئس کریم لیے جاتا ہے یا کافی، کہا بھی نہیں اس نے میری جان لے کر آنا۔ اور جس سے محبت نہیں ہوتی وہ کہے بھی لے کر آنا، اور ساری میں بھول گیا، ٹھیک ہے نا، ایسا ہی نا، ساری میں بھول گیا۔ تو ہمیں چاہیے زیادہ درود شریف پڑھیں، اسپیشلی فرائیڈے کو، جمعرات کو، پچھلی گزری رات زیادہ تر پڑھیں، زیادہ ہوگی۔ فرائیڈے کو ریکمینڈڈ ہے زیادہ درود شریف پڑھیں۔ ذکر اللہ ایسی عبادت ہے جس کے لیے وضو شرط نہیں ہے۔ کہ حکم ہوا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، کثرت سے ذکر کرو۔ کوئی عبادت نہیں ہے جس کا اتنا حکم ہو۔ 5 نمازیں، 1 حج، 30 29 روزے، زکوٰۃ 2.5%، دیٹس اٹ۔ اور اباؤٹ ذکر، نو لمٹ۔ چونکہ لمٹ نہیں ہے لہذا آسان کر دیا، شرائط کم ہیں، حج کی شرائط ہیں، نماز کی شرائط ہیں، روزے کی شرائط ہیں، کیا خیال ہے؟ بے وضو بھی کرو ذکر، البتہ باتھ روم میں نہیں کرنا، باتھ روم سے باہر وہ دعا پڑھ کر جاؤ، جنات آپ پر اثر نہیں ہوں گے۔ زیادہ جنات جو ہمیں پکڑتے ہیں وہ باتھ روم سے پکڑتے ہیں، یہ بتا دوں آپ کو، یہ خوب سوال خبائث سے دعا پڑھ کے نہ جاتے، ان کو جنات پکڑتے ہیں، عورتوں کو خاص کر۔ یہ پڑھ کر جاؤ، بالکل نہیں۔ اس دعا کے برکت سے آپ کے گرد باتھ روم میں پردہ ہو جائے گا، دیکھ اللہ بادر جو۔ اب اس کا حل بھی بتا دوں سائڈ میں۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ ہمارے سب سے بڑے ہیں، انہوں نے فرمایا ہے، اور تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی تصدیق کی ہے، باقی علماء ہمارے نے،
جو منزل پڑے گا صبح شام. منزل کیا ہے؟ MANZIL. یو کین پک اپ فرام دا گوگل. جو منظر کیا ہے؟ یہ سیٹ آف سم آیات مبارکہ، چند آیتوں کا یہ مجموعہ ہے. اور ان آیتوں کی تاثیر یہ ہے آپ جنات سے محفوظ رہیں گے، کالے جادو سے محفوظ رہیں گے، حسد سے محفوظ رہیں گے، اور نظر بد سے محفوظ رہیں گے. آپ ادھر تو پیسے ضائع کرنے کی ضرورت نہیں ہے. مطلب کسی کے پاس جاؤ گے، میرے جیسے پاس وہ پوچھے گا آپ سے، ہاں آوازیں آتی ہیں؟ ہاں جی آتی ہیں. نیند نہیں آتی؟ نہیں آتی. ہاں آپ کے اوپر یہ جن ہے. اتنا ہتھیہ نہیں سمجھے سائیکلوجیکلی. کاش کہ ہمارا قرآن مجید کی آیات پر یقین ہو. قرآن شفا بھی ہے، یہ بھی بتا دوں. قرآن شفا ہے روحانی جسمانی بیماریوں کے لیے، یاد رکھیں. ہاں پھر نبی کا ایک اور حق بھی ہے. حضور نے فرمایا جو حج کرے پھر میرے پاس نہ آئے. حج کرے اور میرے پاس اس نے جفا کی، میرے ساتھ زیادتی کی ہے. لہٰذا ہمیں چاہیے اگر پاکستان جائیں، انڈیا جائیں، تو راستے میں $100-200 زیادہ دے کر نا عمرے کا ٹکٹ لے لیا کریں. نہیں سمجھے؟ اور عمرہ کر کے حضور کو آپ ہو کر آئیں. یہاں کیسے ضرورت ہوتی ہے؟ انڈیا گئے، پاکستان گئے، فلائی اوور کر کے واپس آ گئے. ہاؤ کم؟ بیوی وہاں ہے، بچے وہاں ہیں، اور امی وہاں ہے. کہ یہ دلیل ہے نبی سے محبت ہے؟ نو نہیں سمجھے؟ براستہ. یاد رکھیں حضور سے دعا کرائیں بخشش کی. حضور مغفرت کی دعا کرتے ہیں. حضرت ٹھیک ہے، تصدیق کرا لی مجھ سے میں نے. کہیں یا رسول اللہ میری بخشش دعا کریں آپ. جواب ملے دعا ہو جائے گی. کاش ہمارے کان ہو وہ سننے والے. مدینہ منورہ سے محبت ہو. مجھ سے خطا کار سیاہ کار مدینے میں رہے، بن کے سرکار کا غلام مدینے میں رہے. یاد آتی ہے مجھے اہل مدینہ کی یہ بات، اور زندہ رہنا ہو تو انسان مدینے میں رہے. حاجی صاحب گئے پاکستان سے مدینہ منورہ میں. بچہ دیکھا، یہ وقت پرانا وقت تھا، آج سے 50 سال پہلے. بہت غربت تھی، جب تیل نہیں تھا بہت غربت تھی. ایک بچے کو کہا، بیٹے، چھوٹا لڑکا نوجوان، بیٹے اگر آپ کو چلے میرے ساتھ، وہاں اچھے پاکستان لے جاؤں گا، اچھے کپڑے، اچھا کھانا، کوٹھی ہے، مزے سے رہیں گے، ہیٹ بھی ہے، ایئر کنڈیشن سب کچھ ہے، ایئر کنڈیشن ہے. سوچتا بچہ جی کرتا رہا. آخر میں سے بچے نے یہ کہا، نوجوان یہ کہا کہ وہاں نبی پاک کا روزہ بھی ہے، میرا نبی وہاں ہے. انہوں نے کہا یہ تو وہاں نہیں ہے. کہ میں نہیں جا سکتا. ہاں دعا کر اللہ پاک ہمیں نبی کی عملی محبت عطا فرمائے، اور جو نبی کے حقوق میں ابھی بتائے ہیں اس کو ادا کرنے کے توفیق عطا فرمائے. نبی کے حقوق میں 4 حقوق اور بتا دوں ایک آیت کے، پھر دعا کرتے ہیں.